اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں آپ کی ٹیچر مس رشیدہ جان جو پشاور ماڈل اسکول میں آپ کو اردو پڑھاتی ہیں۔ بچے، آج میرا لیکچر نمبر 8 ہے، جماعت دہم کا لیکچر نمبر 8، سبق نمبر 2، جس کو لکھا ہے اشرف صبوحی نے، اور سبق کا نام ہے پرنانی، اور یہ ایک شخصی خاکہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کون سا پڑھا تھا سبق، اس میں لیکچر نمبر 7 میں اس کے ماضی کا پڑھا تھا، کس کا؟ پرنانی کا، احمد مرزا کا سلوک، اور بڑھاپا اور خاندان کے بارے میں ہم نے اس کا پڑھا تھا۔ بڑھاپا اور خاندان، ماضی، رہنا سہنا ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آگے پڑھیں گے۔ نکالیں اب بک، پیج نمبر 11، بک میں پیج نمبر 11 نکالیں بچے، لاسٹ پیراگراف دیکھیں۔ اب چند روز تک تو بڑھیا اپنی حالت پر روتی رہی، کیونکہ بڑھیا کو احمد مرزا نے ایک کوٹھری میں، جب اس کا لالچ پورا نہ ہوا، مطلب پورا نہ ہوا، تو ایک کوٹھری میں ڈال دیا تھا، تو اس لیے چند روز تک وہ بڑھیا اپنی حالت پر روتی رہی، پھر اس کو صبر آ گیا۔ 2-4 پرانی چیزیں جو اس نے اپنے لیے کوٹھری میں رکھ لی تھیں، جس کی وہ مالک تھی، اسے دل بہلانے لگی۔ گھنٹوں ایک ایک چیز کو دیکھتی تھی اور اپنے آپ سے باتیں کرتی تھی، اور یہ چیزیں جو اس نے اپنے ساتھ رکھی تھیں، یہ نہ سونے چاندی کے برتن تھے، نہ قیمتی زیورات، نہ ہی قیمتی کپڑے تھے، نہ ہی کوئی چھپے ہوئے خزانے تھے، لیکن بڑھیا کے لیے یہ سب انمل بے جوڑ چیزیں اس کی زندگی کے افسانے کے دلچسپ ٹکڑے تھے۔ کہیں اس کو اپنا اس میں بچپن کھیلتا ہوا نظر آتا تھا، کہیں جوانی، کسی شے میں وہ اپنی مرحوم مسرتوں کو مسکراتے ہوئے دیکھتی تھی، تو کسی میں اپنی اولاد کی مٹی ہوئی تصویریں اس کو دکھائی دیتی تھیں، گویا 100 برس کی ایک تاریخ تھی، 125 برس 125 سال، 125 برس 125 سال کی ایک تاریخ تھی۔ اب دیکھتے ہیں یہ چیز کیا تھی، 125 سال کی یہ تاریخ کی چیز کیا تھی، جس کا وہ بڑے شوق کے ساتھ مطالعہ کرتی تھی، انہماک سے، شوق سے۔ ان پرانی یادگار چیزوں میں سب سے زیادہ دلچسپ اس کی سوائے حیات کا سب سے اہم باب، ایک مارکہ یا 1000 جامے کی دلائی تھی۔ ایک مارکہ یا 1000 جامے کی دلائی، دلائی کس کو کہتے ہیں؟ رضائی کو۔ ایک مارکہ 1000 جامے یعنی پیوندوں سے بنا ہوا لباس، یا پیوندوں سے بنی ہوئی یہ رضائی، ٹکڑوں سے۔ پیوند کس کو کہتے ہیں؟ ٹکڑے، جسے سینکڑوں رنگ برنگ ٹکڑوں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ کپڑے کی کوئی قسم ایسی نہ ہوگی جس کی کوئی قطرن کٹا ہوا اس میں نہ ہو، یعنی وہ سینکڑوں کپڑوں کے رنگوں کے، مختلف قسم کے رنگوں سے یہ رضائی بنائی گئی تھی۔ سب ہی قسم کے نمونے اس میں موجود تھے، گویا کپڑوں کے آثار قدیمہ کی نمائش تھی۔ واضح قطع کے لحاظ سے اقلیدس کی ساری شکلیں، اقلیدس کی ماہر ارضیات، سرکل، ٹرائنگل، سکوئر وغیرہ مختلف پیمانوں میں موجود تھیں، یعنی اس قسم کے کوئی کپڑا سرکل میں تھا، کوئی ٹرائنگل میں تھا، کوئی سکوئر میں کاٹا گیا تھا۔ اچھا، اس کے بیچ میں ایک چکور پیازی رنگ کا، اس کو غور سے سنیں، اچھا، چکور پیازی رنگ کا ریشمی ٹکڑا، یہ MCQs میں آتا ہے کہ بیچ میں کون سے کلر کا تھا؟ چکور پیازی۔ پیازی کے ساتھ یہ گلابی بھی دے دیتے ہیں، اور بچے اس میں اکثر کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں کہ پیازی اور گلابی ایک ہی ہے، لیکن MCQs میں بک کا ہی ورڈ لکھنا ہوتا ہے۔ تو پیازی، چکور پیازی رنگ کا ریشمی ٹکڑا سلیقے سے ٹانکا گیا تھا۔ جب کبھی یہ سی گئی ہوگی تو دیکھنے والے اسے گدڑی نہیں بلکہ بناوٹ کا ایک کرشمہ سمجھتے ہوں گے، کیونکہ جب یہ سی گئی ہوگی تو بہت خوبصورت نظر آتی ہوگی۔ لیکن اب بڑی بی کے ساتھ اس کا رنگ روپ بھی رخصت ہو چکا تھا، کیونکہ بڑی بی بھی بوڑھی ہو گئی تھی، تو ظاہری بات ہے اس کپڑے کے رنگ بھی اڑنے تھے۔ جوڑوں میں سے ٹانکوں نے دانت نہ کھوس دیے تھے، یعنی ادڑ گئے تھے۔ کہیں تانا ہی تانا رہ گیا تھا تو کہیں بانا غائب تھا، یعنی یہ ادڑ گئے تھے، جگہ جگہ سے کیڑوں نے بھی اس میں سے اپنی خوراک حاصل کر لی تھی۔ اس دلائی کو بڑی بی نے اس کی بڑی بیٹی جو تھی رقیہ، آمنہ کی ماں، اس نے سیا تھا، اور اپنی جوانی کا رنڈاپا بہلانے کے لیے سیا تھا۔ رنڈاپا کس کو کہتے ہیں؟ بیواپن۔ اچھا، یہ دلائی کس نے سی تھی؟ آمنہ کی ماں نے۔ آمنہ کی ماں کا نام کیا تھا؟ رقیہ۔ آمنہ کون تھی؟ پرنانی کی نواسی تھی۔ پرنانی کے مشورے بھی اس کے جوڑ میں ملانے میں اور ٹکڑوں کو ترتیب دینے میں خاصی اہمیت رکھتے تھے۔ اس کا ہر پیوند ماں بیٹیوں کی زندگی کا راز، شادی و غم کی تصویر، گونگے کا خواب اور آنکھوں سے گزرا ہوئے ایک افسانہ تھا۔ ظاہری بات ہے، مل بیٹھ کے سیا تھا تو ہر ایک ٹکڑے میں اس میں ان کی کہانی نظر آتی تھی، اس لیے
دوسرے نہ مٹنے والے داغوں کی طرح بڑھیا اس کو ہر وقت سینے سے لگائی رہتی تھی۔ ایک دن کسی تقریب کے سلسلے میں سفیدی ہو رہی تھی۔ دنیا کو دکھانے کے لیے آمنہ نے چاہا کہ بڑی بی کی کوٹری کو بھی صاف رکھا جائے، اس لیے اس نے سارا گرد گدڑ باہر نکال کے پھینک دیا، کباڑ باہر پھینک دیا۔ بیچاری بڑھیا بہت روئی، بہت چیخی، بہت منتیں کیں، لیکن آمنہ کی منہ زوری اور سخت گیری کے سامنے اس کی نہ چلی۔ منہ زوری جو زبان کی تیز ہوتی ہے، سخت گیری جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ اب ادھر سفیدی ہو رہی تھی اور ادھر بیچاری غریب بے آس بڑھیا، نا امید بڑھیا کونے میں اپنی چیزوں کو ڈھونڈتی پھرتی تھی۔ سفیدی تو ہو گئی تھی پر نانی اپنی کٹیا پہ اپنی جگہ پر جا کے بیٹھ گئی تھی، اس لیے کیونکہ اس سے وہ دلائی لے لی گئی تھی۔ زیادہ تر وہ رویا کرتی تھی، خاموش آنسو بہانے اور لمبے لمبے سانس لینے میں اس کا وقت گزرنے لگا۔ دقیانوسی خیال کے لوگوں کا قاعدہ ہے، یعنی دقیانوسی خیال پرانے خیالات رکھنے والوں کا یہ اصول ہے، قاعدہ اصول، کہ وہ گھر کی پرانی چیزیں خواہ وہ کتنی ہی بیکار اور فضول کیوں نہ ہوں، ضائع نہیں کرتے بلکہ اس کو داشتہ عید بکار، پرانی چیز شاید کبھی کام آ جائے، داشتہ عید بکار شاید یہ چیز کبھی کام آ جائے کہہ کر کسی مکان کے کونے میں رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح آمنہ نے بھی اس غیر ضروری چیزوں کو ایک سٹور میں جا کر رکھ دیا اور ان چیزوں کو پھر وہاں پہ بھول گئی۔ اس طرح کی کئی تقریبیں آمنہ کے گھر میں ہوئیں، بڑی دھوم دھام سے، کیونکہ مال مفت دل بے رحم تھا۔ مال مفت دل بے رحم، وہ مال جو کمایا خود نہ ہو اور اس کو خرچ ویسے ہی کرتے ہیں، کیونکہ احمد مرزا نے خود کمایا نہیں تھا، اس لیے اس کو ترس نہیں آتا تھا، اس لیے دل کھول کر ان تقریبوں پر روپیہ خرچ کیا۔ احمد مرزا کی اپنی کمائی ہوتی تو دل دکھتا، پر نانی بیچاری کا اثاثہ تھا۔ چند روز میں بڑھیا کی جائیداد کا لگا لگ گیا، بیچنا شروع کر دیا۔ پہلے رہن کی، پھر فروخت ہوئی۔ صرف یہ رہنے کا مکان اور اس کے ساتھ میں بازار میں 11 دکانیں رہ گئی تھیں۔ دکانیں کتنی تھیں؟ 11۔ کتنی دکانیں تھیں؟ 11۔ چھوٹے لڑکے کو گھوڑی پر چڑھانے کے لیے، چھوٹے لڑکے کی شادی کے لیے، گھوڑی پہ چڑھانے شادی کے لیے جو 2000 روپے اس نے قرض لیے تھے۔ اچھا، قرض کتنا لیا تھا؟ 2000۔ کس لیے لیا تھا؟ بیٹے کی شادی کے لیے۔ اس کا تقاضا شروع ہو گیا تھا۔ یہ کس نے لیے تھے پیسے؟ احمد مرزا نے لیے تھے۔ بڑی لڑکی کا کار خیر ضروری تھا، یعنی اس کی بھی شادی کرنا ضروری تھی۔ لڑکے والوں کا اصرار اور اپنے دل کی خوشی کا موقع ہاتھ سے کیوں جانے دیتا؟ فکر ہوئی کہ اس مکان کو بھی 1 2 3 کر دینا چاہیے، یعنی اس کو بھی بیچ دینا چاہیے، اتنے بڑے مکان کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے لالا جکومل دکاندار ہے، لالا جکومل کون ہے؟ دکاندار نے اس کی قیمت کیا لگائی؟ 50,000۔ لالا جکومل نے کتنی قیمت لگائی؟ 50,000۔ 40,000 کی اب یہ کون سوچ رہا ہے؟ سوچ رہا ہے احمد مرزا، سوچ رہا ہے کہ 50,000 میں جب یہ بک جائے گی تو 40 کی میں جائیداد لے لوں گا، جس کا کرایہ پھر 250 کا آئے گا، اور باقی 10,000 میں قرض بھی ہو جائے گا اور شادی بھی ہو جائے گی، اور خود کرول باغ میں، یہ جگہ کا نام ہے، کیا ہے کرول باغ؟ کیا ہے؟ جگہ کا نام ہے، سستا مکان لے کر رہیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلاح، لیکن دشواری یہ تھی کہ اس کا قبالہ کس کو کہتے ہیں؟ زمین کے کاغذات۔ قبالہ کیا ہے؟ زمین کے کاغذات۔ مشکل کیا تھی؟ دشواری کیا تھی؟ مشکل یہ تھی کہ اس کے پاس اس جائیداد کے کاغذات نہیں تھے، اور کاغذات کے بغیر جائیداد کوئی خریدتا نہیں ہے۔ جب پانی گلے گلے آ گیا، جب بات حد سے زیادہ بڑھ گئی اور قرض خواہوں نے ناک میں دم کرنا شروع کر دیا، یعنی قرض خواہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا، تو یہ پرنانی کی طرف متوجہ ہوئے۔ کھوٹری کا کونا کونا چھان مارا، بڑھیا کا گرد گدر دیکھ ڈالا، یعنی انہوں نے بہت تلاش کیا لیکن ان کو کاغذات نہ ملے۔ آخرکار کس کے پاس آئے؟ پرنانی کے پاس آئے۔ کون آیا؟ اس کی نواسی آئے کہ تمہارے داماد کی آبرو پر بنی ہے، یعنی اس کی عزت کا سوال ہے۔ مکان کی بات چیت ہو رہی ہے، قبالہ دے دو گی، یعنی اگر کاغذات زمین کے دے دو گی تو ان کی عزت بچ جائے گی، ورنہ یہ تو زہر کھانے کو، یعنی مرنے کو تیار ہیں۔ مگر بڑھیا ٹس سے مس نہ ہوئی، بڑھیا پر کوئی اثر ہی نہ ہوا۔ غرض باولی ہوتی ہے، لالچ انسان کو پاگل بنا دیتی ہے۔ اب جب بڑی بی سے کاغذات اس طرح نہ نکلے تو انہوں نے اس کی خاطریں کرنا شروع کر دیں اور ہر وقت اس کا خیال رکھنا شروع کیا۔ کبھی آمنہ خود کھانا لے کر آتی اور پرنانی کو کھلاتی تھی، اور کبھی اس کی خوشامدیں کرتی تھی۔ آمنہ کے میاں احمد مرزا بھی قبالے کے بارے میں انہوں نے ان کی بہت خوشامد کی، لیکن انہوں نے کچھ نہ بتایا
کس کے بارے میں؟ قبالے کے بارے میں۔ ایک دن پھر دونوں مل کر پرنانی کے پاس گئے اور بہت ان کی منتیں کی اور کہا کہ خدا کے لیے یہ قبالہ دے دو کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ پرنانی نے ان کو پھر بھی کاغذات نہ دیے اتفاق سے۔ ہاں، پرنانی نے ان کو صرف یہ کہا کہ وہ کاغذات جن کے بارے میں تم پوچھ رہی ہو وہ کہاں پر پھینکے ہیں؟ کباڑ میں ہی ہیں۔ لیکن یہ میاں بیوی نہ سمجھے اور پھر مطلب نکالنے کے لیے دوسری ترکیب کے بارے میں سوچنے لگے۔ چلیں بچے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ لیکچر نمبر 9 میں کوشش کروں گی کہ یہ پورا ہو جائے، اور جاتے جاتے ہمارا یہ چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو بچے۔